شب بارات اسلام ایک بہت ہی مقدس اور بڑی فضیلتوں والی رات ہے۔ آج ہم اس رات میں کرنے کے لیے چند مستحب اعمال شیئر کریں گے اور بتائیں گے کہ اس مبارک رات میں کیا کرنا چاہیے۔ یہ بہت اہم ویڈیو ہے، اس لیے آخر تک ضرور دیکھیں، اور ایسی ہی مزید ویڈیوز کے لیے ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ پیارے دوستو، ہمارے چینل پر دوبارہ خوش آمدید، جہاں ہم اسلام کی خوبصورت تعلیمات شیئر کرتے ہیں۔ شب بارات رحمت اور بخشش کی رات ہے۔ اسے مغفرت کی رات بھی کہا جاتا ہے۔ اسلامی سال کے دنوں اور راتوں میں سے 15 شعبان کی مقدس رات یعنی شب بارات اور 15واں دن بڑی برکتوں والا ہے۔ یہ امت محمدیہ پر اللہ عز و جل کا خاص کرم ہے کہ شب بارات جیسی مقدس رات سے سرفراز فرمایا۔ یہ رات ہر سال آتی اور چلی جاتی ہے، لیکن کتنے ہی غافل اور کاہل لوگ ایسے ہیں جو اس کی قدر نہیں کرتے اور ساری رات سو کر گزار دیتے ہیں۔ اس سے بھی بدتر وہ ہیں جو اس مقدس رات کو کھیل تماشوں اور لغویات کی نظر کر دیتے ہیں۔ اس کے برعکس ایسے لوگ بھی ہیں جو بڑے خوش قسمت اور نیک بخت ہیں۔ اللہ کے اطاعتشعار بندے اس رحمت بھری اور نکہت و نور میں ڈوبی ہوئی شب کو قدر و منزلت کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں اور اس میں اپنے رب کو مناتے ہیں، اس کی مقدس اور رحمت بھری بارگاہ سے رحمت و نور کی خیرات مانگتے، اپنے گناہوں پر پشیمان و شرمندہ ہو کر توبہ و استغفار کرتے ہوئے اسے گزارتے ہیں، اور فقراء و مساکین پر صدقات و خیرات بھی کرتے ہیں، اقربا و احباب کو تحائف سے بھی نوازتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ شہر خاموشہ میں آرام کرنے والے مرحومین و متعلقین کو بھی نہیں بھولتے، ان کے لیے بھی فاتحہ و ایصال ثواب کا اہتمام کرتے ہیں۔ یقیناً زندوں کے ساتھ اس دنیا فانی سے کوچ کرنے والے مسلمان ہمارے احسان و کرم اور امداد و نصرت کے مستحق ہیں، لہٰذا مبارک راتوں اور مقدس ایام میں انہیں بھی اپنی دعا میں ضرور یاد کرنا چاہیے، کیونکہ حدیث شریف کا مفہوم ہے، اگر تم میں سے کوئی اپنے بھائی کو نفع پہنچا سکتا ہو تو ضرور پہنچائے۔ اگر کسی مرحوم کو صدقہ و خیرات اور تلاوت قرآن کا ثواب پہنچایا جائے تو ان تک ضرور پہنچتا ہے اور وہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ پیارے دوستوں، شب بارات بڑی ہی مبارک اور بڑی ہی فضیلتوں والی رات ہے۔ اس رات میں بے شمار رحمتیں نازل ہوتی ہے۔ شب بارات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے بڑی برکتوں، رحمتوں اور بخششوں کی رات ہے۔ یہ وہ رات ہے جس کے بارے میں کہا گیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی شان شان پہلے آسمان پر نزول فرماتا ہے۔ جب ہم شب بارات کی بابرکت رات میں کی جانے والی عبادت پر بات کرتے ہیں تو علماء و مشائخ نے قرآن و سنت کی روشنی میں اس رات کے فیوز و برکات سے مستفید ہونے کے لیے چند مستحب اعمال تلقین فرمائے۔ اگر ان کا اہتمام کیا جائے تو دنیا و آخرت میں بے حساب اجر و ثواب کا باعث ہے۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جب شعبان کی 15ویں رات آئے تو اس رات کو نماز و عبادت میں گزارو اور اس کے دن میں روزہ رکھو، کہ اللہ تبارک و تعالی غروب آفتاب سے آسمان دنیا پر خاص تجلی فرماتا ہے اور اعلان کرتا ہے کوئی بخشش چاہنے والا کہ اسے بخش دوں، ہے کوئی روزی طلب کرنے والا کہ اسے روزی دوں، ہے کوئی عزت چاہنے والا، ہے کوئی حاجت مانگنے والا، اور یہ اس وقت تک فرماتا ہے کہ فجر طلوع ہو جائے۔ تو پیارے دوستوں، اس رات میں سب سے پہلے اور سب سے اہم چیز جس کا ضرور اہتمام کیا جانا چاہیے وہ نماز ہے۔ جتنی ہو سکے نفل نماز پڑھیں۔ اس رات تہجد جیسی محبوب نماز کا خاص طور پر اہتمام کریں، کیونکہ تہجد اللہ کو بہت محبوب ہے۔ یہ نماز زندگی میں خیر و برکتوں کا سیلاب لاتی ہے۔ المختصر، اگر آپ نماز تہجد کی برکات جاننے میں انٹرسٹڈ ہیں تو الحمدللہ میں نے اس ٹاپک پر ویڈیو بنائی ہوئی ہے، اگر آپ دیکھنی چاہیں وہ تمام اسی چینل پر اپلوڈڈ ہیں، آپ اس کے بعد انہیں بھی دیکھ لیجئے، ٹھیک ہے؟ نماز کے ساتھ کچھ وقت قرآن مجید کی تلاوت میں گزاریں، جس قدر ہو اس کی تلاوت کریں، کیونکہ تلاوت قرآن پاک کی بڑی فضیلت ہے۔ الحمدللہ اس ٹاپک پر بھی میں نے ویڈیو بنائی ہوئی ہے۔ یہ بخششوں والی رات ہے، لہٰذا اس رات میں توبہ استغفار کا خاص اہتمام کریں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس جبرائیل آئے اور کہا یہ شعبان کی 15ویں رات ہے، اس رات میں اللہ تعالیٰ جہنم سے اتنوں کو آزاد فرماتا ہے جتنے بنی کلب کی بکریوں کے جسم پر بال ہیں، مگر کافر، عداوت رکھنے والے، رشتہ توڑنے والے، بطور تکبر ٹخنوں سے نیچے کپڑا لٹکانے والے، والدین کی نافرمانی کرنے والے اور شراب کی مداوت کرنے والے کی طرف نظر رحمت نہیں فرماتا۔ پیارے دوستوں، اس میں جس قدر ہو عبادت، توبہ استغفار، صدقہ و خیرات، تلاوت قرآن پاک کا بھرپور اہتمام کیجیے، اور 15ویں شعبان کو روزہ رکھیں، کیونکہ اس دن روزہ رکھنے کی بڑی فضیلت و بزرگی بیان ہوئی ہے۔ اس مہینے میں جو شخص صرف ایک نفل روزہ رکھنا چاہے وہ 15ویں شعبان کو رکھے، کیونکہ اس کی بڑی فضیلت ہے۔
اور جو شخص 2 روزے رکھنا چاہے وہ 14ویں اور 15ویں کو رکھے، اور جو شخص 3 روزے رکھنا چاہے وہ 13ویں، 14ویں اور 15ویں شعبان کو رکھے، تاکہ ایام 20 کے روزے کا بھی ثواب حاصل ہو۔ شعبان المعظم کی 15ویں رات میں جاگنے اور اللہ سبحانہ و تعالی کی عبادت کرنے اور شب برات کی صبح کو روزہ رکھنے کے بڑے فضائل بیان ہوئے ہیں۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل امین 15ویں شعبان کی رات میرے پاس تشریف لائے اور عرض کیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنا سر آسمان کی طرف بلند فرمائیے۔ میں نے ان سے پوچھا، یہ کون سی رات ہے؟ تو جبرائیل امین نے جواب دیا، یہ وہ مبارک رات ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں رحمت کے 300 دروازے کھولتا ہے اور سب مسلمانوں کو بخش دیتا ہے، سوائے کافروں، مشرکوں، جادوگروں، کاہنوں، زنا پر اصرار کرنے والوں اور شراب پینے والوں کو نہیں بخشتا۔ تو پیارے بھائیوں اور بہنوں، یہ مقدس و متبرک رات آنے والی ہے، لہٰذا جو یہ مبارک رات قریب آتی ہے، اس کے آنے سے قبل ان برے افعال سے توبہ کر لیں اور اس حدیث پاک سے ان لوگوں کو عبرت حاصل کرنی چاہیے جو ان برائیوں میں ملوث ہیں۔ یہ ایسی قیمتی مواقع ہیں جو سال میں صرف ایک دفعہ آتے ہیں، اس لیے انہیں فضولیات میں بالکل بھی ضائع مت کریں۔ اگر آپ شب برات پر ساری رات نہیں جاگ سکتے تو کوئی بات نہیں، جس قدر ہو آسانی سے جا کر عبادت کر لیجئے، زیادہ نہیں تو کم از کم چند رکعت نفل ہی پڑھ لیں، چند منٹ کے لیے قرآن پاک کی تلاوت ہی کر لیں، چند منٹ کے لیے اللہ کا ذکر ہی کر لیں، چند منٹ کے لیے اللہ سے راز و نیاز کی باتیں ہی کر لیں، لیکن یہ کریں ضرور اور ہر قسم کے چھوٹے بڑے گناہوں سے بچنے کا خیال رکھیں، کیونکہ مقدس اوقات میں جہاں نیکیوں کا ثواب بڑھتا ہے وہیں گناہوں کی سزا بھی سخت ہو جاتی ہے۔ یعنی تصویر کے دونوں رخ سامنے رکھیں، جس طرح خاص مقامات میں عبادت کا درجہ بڑا ہوگا، اسی طرح ان مواقع پر گناہ کا وبال بھی دوسرے اوقات کی نسبت زیادہ ہوگا۔ چنانچہ اگر کوئی شخص کنویں میں پیشاب کرے تو بہت ہی بری بات ہے، لیکن نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اگر کوئی شخص چاہے زمزم میں پیشاب کرے تو اس سے بدتر بات ہوگی، بلکہ نعوذ باللہ یہ کفر کے درجے کو پہنچ جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص عام مسجدوں کی بے حرمتی کرے تو بہت ہی بری بات ہے، لیکن خدا نخواستہ اگر کوئی حرم شریف میں گستاخی اور بے ادبی کرے تو یہ اور بھی زیادہ سخت بدترین بات ہوگی۔ ایسے ہی آخر شب میں جو اللہ تعالیٰ کے قرب کا وقت ہے، اگر کوئی شخص اس وقت میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے تو اس کا اجر و ثواب کا بہت بڑا درجہ ہے، اور اگر کوئی نعوذ باللہ اس وقت بدکاری کرے یا چوری کرے یا کسی بھی طرح سے کوئی گناہ کا کام کرے تو اس کا بدترین ہونا تو ظاہر ہے۔ المختصر یہ کہ جن اوقات یا مقامات میں عبادت کا درجہ بڑھا ہوا ہو ان میں گناہ کا درجہ بھی بڑھا ہوا ہوتا ہے، اس لیے ان میں گناہ کرنا زیادہ سنگین ہوتا ہے۔ لہٰذا ہر خاص و عام گھڑی میں اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھیں اور اس مبارک رات کو اللہ کی عبادت میں گزاریں، اور خوب ذوق و شوق سے نفل نماز، تلاوت قرآن پاک، صدقہ و خیرات، توبہ و استغفار اور درود شریف کی کثرت کریں۔ اللہ پاک ہمیں اس مقدس رات کی اہمیت کو سمجھنے، اسے اپنی اطاعت و فرما برداری میں گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔